الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باب اذا باع نخلا قد ابرت، یہ باب ہے جب کوئی ایسی کھجوروں کو سیل کرے، ایسے درختوں کو بیچے جن کی کھجوروں کی تعبیر کی جا چکی تھی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی مالک نے نافع سے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من باع نخلا، جس نے ایسے درخت بیچے کھجوروں کے، قد ابرت، جن کی تعبیر کی جا چکی تھی، فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع، پس اس کا جو پھل ہے وہ بیچنے والے کے لیے ہوگا مگر یہ کہ خریدار اس کی شرط لگا دے۔ کتاب چل رہی ہے شرط کے بارے میں کہ کون کون سی شرطیں جائز ہیں۔ ایک شرط کی قسم یہ ہے کہ ایک بندے نے کھجوروں کا باغ ہے اس کا، اور کھجوروں کا کچھ کھجوریں اگنا شروع ہو چکی ہیں، اور اس نے وہ اپنا باغ بیچ دیا۔ اگر اس نے بیچ دیا ہے تو اب شریعت کہتی ہے کہ اگر یہ تعبیر کر چکا تھا کھجوروں کی، یعنی نر اور مادہ کا ملاپ کروانا، اس کو تعبیر کہتے ہیں۔ یہ ایک کس طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اکثر یہ ذمہ دار لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے فصل اور پھل زیادہ کیا جاتا ہے، مختلف قسم کی اقسام بنائی جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو وہ تعبیر کر چکا تھا کھجوروں کی تو اب اس نے محنت کی ہے، یہ پھل اسی کا ہوگا۔ مثلا یہ طے ہوتا ہے یہ باغ کتنے میں بیچو گے، یہ باغ میں تمہیں 2 کروڑ کا بیچتا ہوں، ٹھیک ہے جی، لکھت پڑھت ہو گئی۔ اب خریدار یہ کہے کہ یہ باغ میں نے خرید لیا، لہٰذا جو اوپر لگا پھل ہے نا وہ بھی میرا، تو مالک اس کو کہے گا نہیں، اس پھل کی میں تعبیر کر چکا ہوں، یعنی اس پر میری ایک زائد محنت ہے، وہ یہ ہے کہ میں نر اور مادہ کھجور کا ملاپ کروا چکا ہوں جس کی وجہ سے اس کی فصل عمدہ ہوگی اور زیادہ ہوگی، یہ میری زائد محنت ہے، یہ پھل اس سال کا میں لوں گا، پھر اس کے بعد کھجور بھی تیری اور پھل بھی تیرا۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ بیچنے والے کا حق ہے کیونکہ اس نے ایک زائد محنت کی ہے اس کے اوپر۔ ہاں اگر خریدار خریدتے وقت یہ شرط لگا دے کہ یہ کھجوریں تیرے سے خرید رہا ہوں، باغ درخت خرید رہا ہوں، اور اس کے اوپر جو پھل ہے نا تعبیر شدہ یہ بھی ساتھ ہی ہے میرا، ہاں اگر اس وقت شرط ہو جائے تو جائز ہے۔ تو اس سے شریعت ہمیں ایک قاعدہ سمجھانا چاہتی ہے کہ ہر وہ زائد نفع جس کا حقدار اصل مالک ہو، خریدار اگر اس کی تمنا رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کی واضح طور پہ شرط لگا دے تجارت کے اندر، خرید کے اندر، بیع کے اندر، کہ بھئی یہ چیز بھی میں لوں گا۔ اگر وہ واضح طور پر شرط نہیں لگاتا تو ظاہر ہے وہ اصل مالک اس کا پہلا فائدہ اٹھائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک اور مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں کہ ایک فلیٹ ہے، ایک پلازا ہے، وہ ایک بندہ خریدتا ہے، کتنے میں خریدا تم نے؟ مثلا 10 کروڑ کا ایک پلازا خریدا، اب اس کے اندر 100 کے قریب دکان ہے، سب دکانوں میں کرایہ دار ہے، نیا خریدار کہتا ہے کہ ان کو نکالو نہیں، ان کو رہنے دو، وہ کہتا ٹھیک ہے۔ اب 5 یا 10 تاریخ کو سودا ہوتا ہے، وہ اس کو رقم ادا کر دیتا ہے 10 تاریخ کو ساری کی ساری۔ اب اس مہینے کا جو کرایہ ہے جو 5 تاریخ کو وصول کیا اس نے،
یا 3 طریقوں وصول کیا، یا جو اس نے 15 طریقوں وصول کرنا تھا، جو بھی اس کی تاریخ تھی، وہ کرایہ اگر طے نہیں ہوتا تو وہ اصل مالک کا ہوگا، جس نے پلازا بیچا ہے وہ اس کا ہے۔ ہاں اگر یہ ادھر واضح طور پر یہ طے کرتا کہ بھائی اس کا جو کرایہ ہے نا، آج کے بعد جو بھی کرایہ وہ میرا ہے، اور وہ تسلیم کر لیتا ہے، ہاں ٹھیک ہے تیرا ہے، اس کے تسلیم کرنے پر خریدار کو ملے گا۔ اگر مالک تسلیم نہیں کرتا اس شرط کو تو سودا کینسل تو ہو سکتا ہے، لیکن زبردستی اس کو شریعت یہ نہیں کہتی کہ تو زبردستی اس کو اس بات کا قائل کر۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہر قسم کا ایسا پھل جو تقریباً اصل مالک کی محنت ہو اور مالک ہی اس کا اصل حقدار ہے، الا یہ کہ خریدار اس پر کوئی واضح شرط لگا دے۔ اور اسی طرح کی اور جو آج کل گھروں کی یا جگہوں کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے، بعض دفعہ آگے کوئی زائد چیز ہوتی ہے یا ایسی کوئی ملحقہ چیز ہوتی ہے جس سے فائدہ لینا ہوتا ہے، تو یہ تو چیزیں اگر شرط کے اندر داخل ہو جائیں تو ٹھیک ہے۔ اگر اس نے واضح شرط نہیں کی اور اس کو بعد میں یاد آیا، پھر اس کو اس کے لیے علیحدہ ایک معاہدہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے مالک کو علیحدہ طور پر راضی کر کے جیسے مرضی، پھر اس کو چاہے پیسے دے کر چاہے ویسے اس کو راضی کر کے یہ معاملہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے اس باب کا مقصد کہ ایسی شرط لگانا موقع پر جائز ہے، اگر موقع پر شرط نہیں لگائی تو پھر یہ چیز آپ کو کسی صورت کے اندر نہیں مل سکتی۔ باب الشروط فی البیوع، یہ باب ہے کہ بیع کے اندر، تجارت کے اندر شرطیں لگانے کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن مسلمہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا لیث نے ابن شہاب سے، وہ عروہ سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ انہوں نے خبر دی بے شک بریرہ عائشہ کے پاس آئی، تستعینها فی کتابتها، اپنی کتابت کے بارے میں ان سے مدد طلب کر رہی تھی، ولم تکن قضت من کتابتها شیئا، اور ابھی تک انہوں نے اپنی کتابت میں سے کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ قالت لها عائشہ ارجعی الی اہلک، عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ تو اپنے مالکوں کی طرف جا، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ، اگر وہ پسند کریں کہ میں تیری طرف سے تیری کتابت کی قیمت عطا کر دوں، وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي، اور تیری ولا میرے لیے ہوگی، فعلت، تو میں ایسا کرتی ہوں۔ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ إِلَىٰ أَهْلِهَا، بریرہ نے اس بات کا ذکر اپنے مالکوں کے ساتھ کیا، فَأَبَوْا، پس انہوں نے انکار کر دیا، وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَقُولُ لَنَا وَلَاؤُكِ، اگر وہ چاہتی ہے کہ تیرے اوپر نیکی کرے، اجر لے تو لے لے، لیکن ولا ہماری ہوگی۔ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ لَهَا، انہوں نے اللہ کے رسول سے اس بات کا ذکر کیا، آپ نے ان سے کہا ابتاعی فاعتقی، تو خرید اور تو آزاد کر، فإنما الولاء لمن اعتق، ولا اسی کی ہوتی ہے جس نے آزاد کیا۔ اس باب میں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شرط وہ لگائی جائے گی جو جائز ہو، ناجائز شرط نہیں لگائی جا سکتی۔ اب جائز اور ناجائز کا معیار کیا ہے؟ مارکیٹوں کے اندر جو بنے اصول ہوتے ہیں نا، شریعت ان کو کل عدم نہیں کہتی، ان کو ختم نہیں کرتی، شریعت ان کو باقی رکھتی ہے، ختم اس اصول کو کرتی ہے جو شریعت کے کسی نہ کسی حکم کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ وگرنہ مارکیٹوں کے بنے ہوئے اصولوں کی پابندی ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی اصول ظلم کے زمرے تک جاتا ہو، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ اب یہ عرب کا ایک اصول تھا، غلام کو آزاد کرنے کے لیے مالک اور غلام کے درمیان ایک لکھت پڑھت ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے مکاتبت یا کتابت۔ ہر غلام جب آزاد ہونا چاہتا، مالک اس کو کہتا آ بھائی میرے ساتھ لکھت پڑھت کر، کتنے پیسے دے کے تو آزاد ہو سکتا ہے۔ وہ مالک کو کہتا بتا کتنے پیسے لے گا تو، آپس میں پھر ان کا جو بھی طے ہوتا وہ لکھا جاتا، ہاں بھائی کس طرح دو گے پیسے، ہر 6 مہینے بعد اتنی قسط دوں گا، یا ہر سال بعد اتنے پیسے دوں گا، یا ہر روز، وہ پھر اپنا اپنا حساب ہوتا تھا۔ بریرہ نے اپنے مالکوں سے کتابت کی کہ کتنے پیسے لیں گے اور مجھے آزاد کریں گے، طے ہو گیا۔ ابھی انہوں نے کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا،
یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور آ کے کہنے لگی میری کچھ مدد کرو تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی تو اس طرح کر، اپنے مالکوں سے کہہ، انہوں نے قسطیں طے کی تھی کہ اتنی اقساط میں آپ کو یہ رقم ادا کر دوں گی، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ جا تو اپنے مالکوں سے پوچھ، اگر ہم ایک ہی دفعہ سارے پیسے دے کے ان کو تیری رقم ادا کر دیں، لیکن تیری ولا میرے نام پہ ہوگی۔ ولا کیا ہوتی ہے؟ ولا یہ ہوتی ہے غلام بعد میں کس کا آزاد کردہ کہلائے گا۔ یہ بھی ایک اعزاز ہوتا تھا کہ فلاں کا آزاد کردہ غلام یا فلاں کا غلام۔ وہ مالک بڑے تیز تھے، وہ کہتے تھے بیچیں گے بھی ہم اور نام بھی ہمارا چلے گا کہ یہ آزاد کردہ ان کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ظلم ہے، تم پیسے لے رہے ہو، تم آزاد کب کر رہے ہو؟ ولا اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرے، تم تو پیسے لے کر اس کو بیچ رہے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہمارا نام چلے، تمہارا نام کیسے چلے گا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرواتی ہوں، لیکن ان سے کہو تمہاری ولا میرے نام پہ چلے گی، لیکن یعنی یہ کہا جائے گا کہ یہ بریرہ عائشہ کی آزاد کردہ ہے، ان مالکوں کا نام نہیں چلے گا۔ اور دوسرا معنی ولا کا یہ ہوتا ہے کہ غلام کا جو سامان اور چیز جو ہوتی ہے نا بچی کھچی اس کے مرنے کے بعد، اس کو بھی ولا کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اسی کو جا کے ملتی، یعنی وراثت بھی غلام کی اسی کو ملتی ہے جس نے اس کو آزاد کیا ہوتا ہے، اگر غلام کے بیوی بچے نہ ہوں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیری ولا جو ہے نا وہ میرے نام پہ ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، عائشہ سے کہو اگر نیکی کرنی ہے تو کر لے، ولا ولو کوئی نہیں دینی ہم نے، ولا ہمارے نام پہ ہوگی، ہاں نیکی کر لے، وہ پیسے دے دے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ دیکھیں میں نے کہا ہے کہ ولا میرے نام پہ ہوگی، میں آزاد کر دیتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو نیکی کر لے، ولا ہماری ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی روایت ہے، دوسری کتابوں میں آتی ہے کہ آپ ناراض ہوئے، آپ مسجد میں آئے، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے لوگوں کو ایسی شرطیں لگاتے ہیں کہ جو شرطیں کتاب اللہ کے اندر نہیں ہیں۔ ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب کے اندر نہیں ہے وہ باطل ہے، ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے وہ باطل ہے۔ آپ نے ایک قاعدہ بتا دیا، لہذا ہر لوگوں کا بنایا ہوا اصول، ہر لوگوں کا بنایا ہوا قاعدہ، ہر لوگوں کی بنائی ہوئی عبادت اور طور طریقہ جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے وہ باطل ہے۔ ایک واضح قاعدہ آپ نے ہمیں بتا دیا۔ تو یہ امام بخاری نے یہاں پر اس باب کو ذکر کیا اور حدیث کو لے کر آئے کہ شرطیں تو لگیں گی، لیکن لگیں گی وہ جو جائز ہوں، ناجائز شرط جو بھی لگائے گا اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، نہ اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا تو خرید، ولا تیرے نام پہ چلے گی، تو آزاد کر، ان کے نام پہ ولا نہیں چلے گی۔ آپ نے تجارت کو باقی رکھا اور شرط کو باطل قرار دے دیا۔ یوں اگر دو بندوں کی تجارت آپس میں خرید و فروخت ہو رہی ہے، ایک ناجائز شرط آ گئی درمیان میں، تو اس شرط کو باطل کیا جائے گا اور جو ان کی اصل تجارت ہے اس کو باقی رکھا جائے گا۔ جس طرح کہ یہاں پر ان کی باطل شرط کو آپ نے ختم کیا اور اصل بیع اور تجارت کو آپ نے باقی رکھا۔ یہ ہے اس باب کا مقصد۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے معاملات کے اندر جائز شروط لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2716 اور 17۔